اچھا، سیاسی عوامل جو ہیں، کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں پولیٹیکل معاملات میں کہ مسلمانوں کا دنیا میں سیاسی غلبہ قائم ہوا تھا؟ تو یہ دنیا کی مجبوری تھی کہ مسلمانوں کے دین اور اس کی تہذیب کا مطالعہ بھی کرے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی میں تبدیلیاں بھی کرے. تو پھر اسی کا یہ رزلٹ ہوا کہ اہل مغرب کے غلبے کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا کہ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے جب یہ ایک طرف مشرق میں آئے تو آپ کو ازبکستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغیزستان، یہ سارے علاقے ادھر فتح کیے مسلمانوں نے. پھر اس کے کچھ عرصے بعد انڈیا کو بھی کیا. اور مغرب کی طرف جائیں تو اس میں اسپین تک، موراکو اور اسپین تک فتح کر لی تھی. اچھا، اس سے آگے اٹلانٹک اوشن جو ہے، اس زمانے کے انسان ان کو معلوم نہیں تھا کہ یار اس کے بعد آگے سمندر کے بعد کیا ہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ظاہر ہے کہ اس لیے کہ ابھی جو امریکہ کے ہے تو وہ نہ مسلمانوں کو اور نہ ہی یورپینس کو کچھ پتا تھا اس کا، اس لیے کہ رابطہ ہی نہیں تھا نا. تو یہ بہرحال ایک یہ ہوا. تو خیر مسلمانوں کے اس میں ہوا کیا کہ مسلمانوں کے ہاں ان کی زبان، لائف سٹائل، علوم، تہذیب، یہ سب یہاں پہ بہتر شکل میں آنی شروع ہوئی. اور مشرق بعید کے ممالک میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے. مشرق بعید کیا ہے؟ یہ آپ کا یہی چائنا، جاپان، یہاں تک بھی اس کے اثرات آئے ہیں. اور پھر آپ آسٹریلیا تک دیکھیں تو وہاں تک بھی آپ کو یہ نظر آئے گا. سیاسی فیکٹرز کے ایک اہم عنصر دوسری قوموں کے سیاسی حالات بھی ہیں. ظاہر ہے کہ 20ویں صدی کے اوائل تک، یعنی شروع تک، یہ سلسلہ اہل یورپ دنیا میں غالب ترین سیاسی قوت تھی. یکے بعد دیگرے کے بعد دو بڑی جو یہ جنگیں کر دیں، فرسٹ ورلڈ وار اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار، تو پھر یورپ کی قوت اس میں ٹوٹ گئی تھی آپس میں، کہ آپس میں ہی لڑکے تو وہ ختم ہوئے تھے. اچھا، مسلمانوں کا بھی یہی ہوا تھا کہ وہ جب آپس میں لڑنے لگے تھے تو تبھی ان کے یہاں یہ عروج کا پیریڈ الٹا ہونے لگ گیا کہ اب وہ زوال کی طرف آنا شروع ہو گئے. اچھا، پھر ہوا کیا کہ اس کے بعد امریکہ اور سوویت یونین یہ دونوں سپر پاور بنے. تو 20ویں صدی کے نصف آخر تک، یعنی کیا 1950 نصف آخر، یعنی 1950 آخر میں دونوں قوتیں یہ بن گئی تھی. اور انہی کی پھر آپ امریکہ اور سوویت یونین کی آپس میں جو کولڈ وار کا سلسلہ یہ پورا جاری رہا. 1993 تک یہ سلسلہ جاری رہا. اچھا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ہی سپر پاور بن گئے ہوئے تھے اور یہ ایک سچویشن تھی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یورپ کی علمی روایت پوری آب و تاب میں بہرحال، یعنی اتنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی جو یورپین زندہ رہ گئے تھے تو پھر بھی ان میں علمی ذوق تھا. تو اس لیے انہوں نے پھر اپنے آپ کو ریکوری بھی کر لی. تو یہ ابھی تک کی یہ سچویشن ہے. ورنہ پرانے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا کہ یورپ کے لوگ کچھ 6 مہینے میں جا کے ایک بار نہاتے ہوتے تھے. لائف سٹائل میں آپ دیکھیے نا کہ یہ چینجز تھیں. لیکن پھر انہوں نے جب ٹیکنالوجی سے یہ سیکھا کہ اچھا بھائی پانی کیسے گرم کر سکتے ہیں، تو پھر وہ ریگولر ہو گیا، ان کا لائف سٹائل اچھا ہو گیا تھا. اچھا، چائنا کو اب دیکھیے تو وہ سپر پاور نہیں بنی تھی، لیکن اب 1990 کے بعد سے ان کے ہاں ہوا اور اب وہ امریکہ کے ساتھ اس کا مقابلہ آنے کا پروسیس ہو رہا. ابھی ایک طرح کی ایک صحیح کولڈ وار ابھی صحیح جیسی وہ رشیا اور امریکہ کی ہوتی تھی ابھی اتنی نہیں ہوئی. لیکن اور مزید آپ دیکھیں تو 5-10 سال بعد ہو سکتا ہے 2030 2040 تک یہ سلسلہ آ جائے گا. تو یہ ایک سیاسی فیکٹرز کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب ہم دوسرے پہلو پہ آتے ہیں، معاشی علوم. اس کے اعتبار سے ہم اس پہ غور کرتے ہیں
کہ جناب یہ کیا ہے کہ جب کوئی قوم معاشی اعتبار سے ترقی کر لیتی تو اس کے یہاں علم سے وابستگی میں اضافہ ہوتا ہے، معاشروں میں نابغہ روزگار شخصیات پیدا ہوتی ہیں اور قوم کا علمی ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ غربت کے منحوس دائرے میں گردش کرنے والی اقوام کیا ایسا حادثہ کم ہی ایسا ہوتا ہے، یعنی غربت کے ساتھ کئی ممالک کو آپ دیکھ لیجئے تو وہاں کوئی علمی اعتبار سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہو رہی، لیکن ایک درمیانی لیول کی مثلاً آپ دیکھ لیں، ملیشیا کو دیکھ لیں، ترکی کو، اور پھر آپ مڈل ایسٹ میں آپ کہتے ہیں جیسے یہ سعودی عرب، امارات، ان ممالک میں کوئی بہتر سچویشن ہے، لیکن وہیں پہ یمن میں نہیں، اس لیے کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ جب آئل ملا تو پھر اس کے بعد پھر ہوا کہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب ترقی یافتہ اقوام غریب ممالک کو امداد فراہم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی دولت میں اضافے کے لیے ان ممالک میں انویسٹمنٹ بھی کر لیتے۔ ابتدائی طور پر سرمایہ امیر ملک سے غریب ملک کی طرف جاتا ہے، یعنی آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ پاکستان میں، انڈیا میں بھی ہوا یہی کہ یورپینز نے بھی اور پھر امریکنز نے بھی اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی، اور اب آپ دیکھیں کہ چائنا کی بہتر حالت ہوئی ہے، ان کی اکانومی اچھی ہوئی ہے تو وہ بھی اب انویسٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک سچویشن آپ کو نظر آئے گی۔ اب سرمایہ دار اپنا پروفٹ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس دولت کا بہاؤ غریب ممالک سے واپس امیر ملک کی طرف آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو انویسٹ کیا ہے تو انویسٹ کر کے انہوں نے بیٹھنا تو نہیں ہے، ان کی کمپنیز یہ پورا کام کرتی ہیں، کرنے کے بعد جو پروفٹ ہے وہ ہر سال آتا جاتا رہتا ہے، اور اس سے یعنی مقصد کیا ہے یورپ کا بھی اور امریکہ کا بھی کہ وہ پروفٹ بھی لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر غریب ممالک کی ایک ان کی زمین میں جو کچھ کیمیکلز اور جو کچھ اہم چیزیں تو وہ بھی اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں۔ یعنی مطلب یورپ کو کیا ضرورت تھی کہ یہ ایک پوری کولونیلزم بنانے کی، وہ اپنی انویسٹمنٹ کے لیے کا اس لیے کر رہے تھے کہ اپنی اسپیشلی اکنامکس کی بنیاد پر وہ زیادہ اپنی دولت کو بڑھانا چاہنے کے لیے ہی آئے تھے، اور پھر ضرورت ان کو پڑی تو تب پھر سیاسی طور پہ قبضہ بھی کر لیا انہوں نے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ اب دیکھیں کہ امیر ممالک کی ملٹی نیشنل کمپنیز اب آپ کو نظر آتے ہیں نا کہ باقاعدہ ایڈورٹائزنگ اور سب کا یہ سلسلہ آپ کو ابھی بھی نظر آتا ہے۔ آپ خود ابھی دیکھ لیں کہ آپ خود بھی کوئی یورپین پروڈکٹس کو آپ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کوالٹی اچھی ہے، اور چاہے آپ کو مہنگی بھی لگے تب بھی آپ پرچیز کر لیتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک ہی پروسیس ہے۔ اچھا، نیچرل عوامل کیا ہے، قدرتی عوامل کیسے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی قدیم تہذیبوں نے دریاؤں اور سمندر کے پاس کناروں پر اپنا جنم لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک دوسرے ممالک سے تعلق بنے، وہاں کی چیزیں ادھر خریدیں، ادھر کی ادھر بیچیں، تو تب جا کے چلتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ قدیم زمانے میں، اور یہ کوئی ہمارے یہاں نہیں ہے بلکہ کئی ممالک میں آپ دیکھ لیجئے تو ہر دریا کے ساتھ ساتھ بہت سارے اچھے ڈیولپڈ شہر ہیں، اور پھر سمندر کے ساتھ ساتھ بھی بہت اچھے ڈیولپڈ ممالک ہیں۔ اب مسلمانوں کے دور میں عرب کے مرکزی شہروں میں مکہ اور مدینہ سے شروع ہونے والی تہذیب بنو امیہ کے دمشق، یا جس کو ڈمسکس انگلش میں کہتے ہیں، اور پھر غرناطہ، یہ کہاں ہے اسپین میں، تو یہاں پہ ایک سپر پاور بنی۔ اسی طرح بنو عباس کے ہاں بغداد ایک اپنے عروج پر
پہنچ گیا تھا عراق میں، اس لیے کہ سب سے اچھے علمی ذوق والے لوگ وہیں پہ جا کے سیٹل ہوئے. اور اب آپ پرانی یعنی سے مراد اب کوئی 1200-1300 سال کے اسکالرس نے جو بھی بکس لکھی ہیں اچھی کوالٹی کی، تو آپ کو یہی ملے گا کہ ان کا تعلق عراق یا اسپین یا ایجپٹ یہاں پہ آپ کو ملے گا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انڈیا میں بھی ڈیولپمنٹ ہوئی، لیکن ذرا بعد میں ہوئی. وہ اس لیے کہ جب مسلمانوں نے فتح کیا انڈیا کے بڑے حصے کو، تو تب لے جا کے یہ ہوا کہ بہت سارے اہل علم کے ذوق کے لوگ جو ایران، تاجکستان، ازبکستان، افغانستان کے بہت سے لوگ آ کے سیٹل ہو گئے انڈیا میں، اور پاکستان کا جو ایریا اس میں بھی. تو اس لیے وہاں پہ بھی پھر آپ کو ایک علمی ذوق آپ کو نظر آئے گا. عباسی حکومت کے زوال کے بعد اب دیکھیں نا کہ پھر بخارا، سمرقند، نیشاپور، اب یہ کہاں کے ہیں؟ ازبکستان کے ہیں، تاجکستان کے ہیں یہ ملک، اور وہاں پہ بہت علمی ذوق بڑھا. پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ قاہرہ، دلی، استنبول، یہ سب میں بھی پھر آہستہ آہستہ ڈیولپڈ ہوا. اور اب آپ سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر آپ گئے تو لندن، نیو یارک، پیرس، ہر ایک کو آپ دیکھیں کہ سب کا تعلق دریا یا سمندر سے ہے، اس لیے کہ یہ ڈیولپ ہوتا ہے سلسلہ. اب دور جدید کو پرکھنے کے لیے معیار کیا ہے؟ کوئی کرائٹیریا میں ہونا چاہیے نا، تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ یار کس پہلو کو ہم زیادہ فوکس کریں گے. تو اس کے لیے ایک تو اخلاقیات، ایتھکس کیسے ہیں، پھر شریعت یعنی دین کے جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں، انسانیت کے لیے فائدہ بھی ہمارے لیے کیا ہے کہ جس سے ہم یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ بیسیکلی یہ جو پورا انالیسس میں نے اس کتاب میں کیا ہوا ہے، تو اس میں یہ پہلوؤں پہ زیادہ فوکس کیا کہ ایتھیکل طریقے سے کون قومیں بہتر حالت میں ہیں، کون بری حالت میں. شریعت کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے جتنے احکامات دیے تورات میں، پھر اس کے بعد قرآن میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا امپلیکیشن ہمارے ہاں کیسی ہے اور کس حد تک ہم اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور یا نہیں کر رہے. اور پھر انسانیت کے ساتھ ہمارا فائدہ، یعنی ہم نے انسانوں پر کتنا فائدہ ہم نے دیا ہے یا ان کو کوئی نقصان دیا، اس کا بھی ہمیں انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک جدیدیت جس کو ہم ماڈرنائزیشن کہتے ہیں، جس کو ہم عام طور پر مغرب زدگی آپ اردو میں کہہ دیتے ہیں اور ویسٹرنائزیشن آپ انگلش میں کہہ دیتے ہیں. تو بھی یہ ہمارے ہاں کیا ہے اور اس میں اس کا کیا اچھا پہلو ہے، کیا برا پہلو ہے، اس کو ظاہر ہے کہ یہ اینڈ پہ آخر میں ہم اپنا انالیسس کر لیں گے. لیکن پہلے بیچ میں ہم پڑھیں تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر انسانی نفسیات اور طرز فکر میں کیا چینجز ہوئی ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اگلے لیکچر میں. تو جو بھی سوالات ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے مبشرنذیر 100@gmail.com. تو اس پہ آپ کر لیجئے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.